سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے قول صحابی کے بارے میں پڑھنا ہے. قول صحابی جب کہا جائے اصول فقہ کی کتابوں میں قول صحابی کہا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف صحابی کا قول نہیں ہے، بلکہ صحابی کا فعل بھی اس میں شامل ہے. سمجھ آئی؟ علماء قول صحابی کہتے ہیں لیکن اس سے مراد قول فعل دونوں لیتے ہیں، قول فعل دونوں لیتے ہیں. حتیٰ بعض علماء، بعض اصولیین جو ہیں اصول الفقہ کے علماء، وہ صحابی کے خاموش ہونے کو بھی لیتے ہیں، کیونکہ السکوت فی معرض البیان بیان، تو لہذا صحابی کے خاموش ہونے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں قول صحابی میں. تو اس لیے بعض علماء اس سے تعبیر کرتے ہیں مذہب الصحابی، مذہب الصحابی. تو مذہب الصحابی کہا جائے زیادہ بہتر ہے. سمجھ آئی؟ بنسبت یہ کہ ہم قول صحابی کہیں، لیکن پھر بھی ہم قول صحابی کہتے ہیں، مذہب الصحابی ہم نے نہیں لکھا. کیوں؟ ہاں، کیونکہ متقدمین کی اصطلاح یہ ہے قول صحابی. متاخرین نے پھر کیا کیا؟ متاخرین نے مذہب الصحابی کہا اس کو. اچھا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ قول صحابی جب کہا جائے تو اس سے مراد قول اور فعل دونوں ہیں بالاتفاق. حتیٰ بعض علماء صحابی کے تقریر کو بھی قول صحابی میں شامل کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، قول صحابی کے بارے میں علماء کے مابین اتفاق ہے کہ یہ حجت ہیں، الا امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں مذہب جدید میں، مذہب قدیم میں یہ بھی کہتے تھے کہ حجت ہیں. مذہب جدید میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. اچھا، مذہب قدیم اور مذہب جدید کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ پہلے عراق میں رہتے تھے، پھر عراق میں لوگوں نے کافی ان کو تنگ کیا، پریشانیاں زیادہ ہو گئی، عراق چھوڑ کے مصر چلے گئے. اچھا، عراق میں جو ان کی آراء تھی ان کو رائے قدیم کہتے ہیں، مذہب قدیم. مصر جب چلے گئے تو مصر میں پھر ان کو جو مصری آراء ہیں وہاں پہ جو انہوں نے فتوے دیے ان کو مذہب جدید کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ مذہب قدیم میں حجیت کے قائل ہیں، اما مذہب جدید میں حجیت کے قائل نہیں ہیں. یہ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے. امام الحرمین نے بھی یہی کہا، امام الحرمین کا بھی یہ مسلک ہے، کیونکہ یہ شافعی المذہب ہیں. لیکن امام علائی رحمہ اللہ، امام علائی، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ، علائی رحمہ اللہ اجمال الاصابہ فی اقوال الصحابہ میں، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں، اس میں اعلام الموقعین میں. آپ کیا کہتے ہو؟ اعلام الموقعین دونوں چلو تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا، اعلام الموقعین میں ابن القیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کا قول یہی ہے قدیم میں بھی اور جدید میں بھی، مذہبی قدیم مذہبی جدید دونوں میں کہ قول صحابی حجت ہیں. مولانا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قول صحابی حجت ہیں. اچھا، یہ دوسری بات تھی. تیسری بات، قول صحابی ہم اکثر سنتے ہیں. قول صحابی سے مراد کیا ہے؟ قول صحابی کے چند حالات ہیں. آپ کے پاس کتاب میں صفحہ نمبر 30 پہ دیکھیں آپ ادھر، اور سبدہ میں بھی آپ کے پاس ہے 103 میں. تشجیر کی طرف چلے جائیں ادھر سبدہ میں.
وہ آخر میں جا کے، ہاں یہاں پہ صفحہ نمبر 115 اور 106 میں، 103 اور 115 میں زبدہ میں، اور اس کتاب میں آپ کے پاس صفحہ نمبر 30 میں تشریح غالی میں۔ اچھا، صحابی کوئی قول کرے، دیکھیں ادھر تیسری بات یہ ہے کہ قول صحابی کے 6 حالات ہیں، قول صحابی کے 6 حالات ہیں۔ وہ 6 حالات یہ ہیں، میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں مولانا، ادھر دیکھو، صحابی قول کریں اور اس قول میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ صحابی کہے کہ میرے بھائیوں آپ فلاں ذکر کرو تو آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ اب ممکن ہے کہ صحابی نے اجتہاداً یہ بات کی ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہو، ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس تیسرا احتمال، آخری احتمال رہا کہ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو اسی نے بتا رہے ہیں، سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں، یا قیامت کے بارے میں کوئی بات بتائے، یا آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات بتائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کو ہم قول صحابی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مرفوع حکمی کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ علماء جو کہتے ہیں کہ قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتے۔ پہلی حالت کے بارے میں، اس کے بارے میں سب کے مابین اتفاق ہے کہ یہ مرفوع حکمی ہے اور حجت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے، صحابی کوئی قول کریں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، طبعاً صحابی کوئی قول کرے اور باقی سارے صحابہ اس پہ اتفاق کریں، قولاً یا فعلاً اتفاق کریں، تو اس کو پھر قول صحابی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو اجماع صحابہ کہیں گے، اجماع صریحی، اجماع الصحابہ۔ تو یہ اجماع صریحی ہے اور یہ بھی حجت ہے بالاتفاق۔ یہ دوسری حالت۔ تیسری حالت یہ ہے، صحابی کوئی قول کرے اور یہ قول منتشر ہو جائے، ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ قول پھیل گیا، لوگ صحابہ کے درمیان منتشر ہوا، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چلے کسی نے مخالفت کی یا نہیں کی، مخالفت کرنے کا ہمیں پتا نہیں چلے، تو یہ کیا ہے؟ اجماع سکوتی، اجماع غیر صریحی، اجماع سکوتی، یہ بھی حجت ہے۔ 3 حالات ہو گئے، یہ حجت ہیں۔ چوتھی حالت جو ہے، صحابی کوئی قول کرے اور وہ ہمیں پتہ نہیں چلے کہ یہ منتشر ہوا یا نہیں، بس اتنا پتہ چلے کہ فلاں صحابی نے یہ فرمایا، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ قول منتشر ہوا یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کسی نے مخالفت کی یا نہیں کی۔ ہاں، یہاں پہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ قول صحابی یہاں پہ ہے۔ جب قول صحابی کہا جائے تو اس سے یہ مراد ہے، یہ چوتھی حالت، سمجھ آئی مولانا؟ جب قول صحابی کہا جائے تو اس سے یہ چوتھی حالت مراد ہے۔ اچھا، 5ویں حالت یہ ہے، صحابی کوئی قول کریں اور دوسرے صحابی اس کی مخالفت کریں، تو یہاں پہ دونوں میں سے کسی صحابی کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع مرکب۔ ہاں، اجماع مرکب سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم تیسرا قول ایجاد نہیں کریں گے، وہ قول جو ان کو دونوں اقوال کو رفع کرتا ہوں۔ ہاں، رفع نہیں کرتا ہو تو تیسرا قول پھر ایجاد کر سکتے، کل جو ہم نے پڑھا تھا احداث قول ثالث اور تفاصیل ہم نے پڑھے تھے۔ اچھا، اور چھٹی حالت یہ ہے کہ صحابی کوئی قول کرے اور وہ قول قرآن یا حدیث کے نص سے مخالف ہو، اس کے ساتھ مخالف ہو، لہذا یہ بھی حجت نہیں ہے بالاتفاق۔ تو میری طرف دیکھیں، ابھی پہلی حالت میں بالاتفاق حجت ہے، دوسری حالت میں بالاتفاق حجت، تیسری حالت میں بالاتفاق حجت، چوتھی حالت میں اختلاف ہے صرف امام شافعی کا جو ہم نے کہا مذہب جدید میں، پھر ہم نے کہا ابن القیم اور علائی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ابن القیم کا بھی یہ مسلک نہیں ہے کہ حجت نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی کا۔ اچھا، آگے 5ویں حالت میں حجت نہیں ہے بالاتفاق، اور چھٹی حالت میں بھی حجت نہیں ہے بالاتفاق۔ آپ یہ صحابہ قول صحابی کے یہ حالات یاد کریں، انشاءاللہ کئی مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے آسانی سے، سمجھ آ رہی ہے مولانا؟ اچھا، آگے اس کے بعد امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب
اس کے بعد امام الحرمین رحمہ اللہ ہمیں حدیث کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. الاخبار. امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَالْخَبَرُ مَا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ. خبر اس بات کو کہتے ہیں جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. صدق اور کذب کا احتمال ہو اس کو خبر کہتے ہیں. صدق اور کذب کا احتمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی قرائن خارجیہ کی وجہ سے صدق کا ہی احتمال ہوتا ہے، کذب کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی قرائن خارجیہ کی وجہ سے کذب کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، وہ بات صادق ہی ہوتی ہے. اس لیے علماء جو ہیں اس کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، یعنی ذات کے اعتبار سے اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے. اما قرائن خارجیہ کی وجہ سے حالات بدل بھی جاتے ہیں. قرائن خارجیہ کیا ہیں؟ دو ہیں ہمارے پاس قرائن خارجیہ. کبھی بالنسبت الى المخبر، کبھی کبھی مخبر کی وجہ سے، یا یہ کہیں کہ کبھی کبھی مخبر عنہ کی وجہ سے، کبھی کبھی مخبر بھی کی وجہ سے. سمجھ آئی؟ تو یا مخبر کہیں، صرف مخبر. دیکھیں ادھر یہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، یہ جملہ خبریہ ہیں. اس میں احتمال ہے کہ یہ بات صحیح ہو، احتمال ہے کہ یہ بات کذب ہو. یہ بات صحیح ہو اور یہ بات کذب ہو. صدق اور کذب کس کو کہتے ہیں؟ اگر الارض الواقع کے ساتھ یہ بات موافق ہو تو یہ صدق ہے، اگر ارض الواقع کے ساتھ موافق نہیں ہو تو یہ کذب ہے. اچھا، اب ہم نے کہا کہ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ذات کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال ہو، لیکن قرائن خارجیہ کی وجہ سے یہ احتمال ختم ہو جائے. اب اس کا قائل، انا ربکم الاعلی کا قائل اگر اللہ رب العالمین ہو، اللہ رب العالمین، تو یہ صدق ہی ہیں. اور اگر اس کا قائل فرعون ہو تو اس میں صدق کا احتمال باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ کذب ہی کذب ہے. ہاں، اب یہ اس انا ربکم الاعلی کو ہم، ہاں یہ صدق ہے یا کذب ہے؟ اس کا قائل اللہ رب العالمین ہے، یہ کذب کا احتمال ختم ہوا. لیکن اب انا ربکم الاعلی صدق کا احتمال ختم ہوا. ہاں، تو قرینہ خارجیہ کی وجہ سے. خارجیہ کون ہے؟ یہ قائل. کبھی کبھی ہمارے پاس مخبر بھی کی وجہ سے صدق کا احتمال ختم ہوتا یا کذب کا احتمال ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کہے کہ الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، ایک جو ہے یہ دو کا نصف ہے. اب اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ واقع کے ساتھ یہ بات موافق ہے اور کبھی مخالف یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، کوئی انسان کہے کہ الواحد نصف الثلاثہ، الواحد نصف الثلاثہ، اس میں صدق کا احتمال ہے، صدق کا احتمال نہیں ہے، یہ کذب ہی کذب ہے. اچھا آگے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے والخبر ينقسم الى قسمین آحاد و متواتر. خبر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، آحاد اور متواتر. خبر کی دو قسمیں ہیں، آحاد اور متواتر. آگے پھر کہتے ہیں فالمتواتر ما یوجب العلم، متواتر وہ خبر ہیں. دیکھیں اصولیین جب بحث کرتے ہیں خبر واحد یا خبر متواتر، یہ مطلق خبر کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ خبر وہ بات میری اور آپ کی ہو
یا کسی صحابی کی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی بھی شخص کی ہو، سمجھ آئی؟ مطلقاً بات کرتے ہیں یہ۔ آپ مثالوں کو دیکھیں، مثالیں جب ذکر کرتے ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں، مثلا کوجود بیت اللہ الحرام فی مکہ، تو یہ رسول اللہ کا قول تو نہیں ہے۔ مثالیں آپ دیکھیں کتابوں میں جو ذکر کرتے ہیں مطلق کی، سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے بعد آگے ما یوجب العلم، خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جس پہ علم قطعی ہمیں ملتا ہے، جس پہ علم یقینی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جو ہے آگے وَيَكُونُ فِي الْأَصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ۔ اچھا، هو أن يروي، آگے تعریف، اوپر تعریف رہ گئی، هو أن يروي عدد، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن يبقى إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه۔ دیکھیں، کہتے ہیں اتنے لوگ اس کو روایت کریں جس میں کذب کا احتمال باقی نہیں ہو، کافی سارے لوگ روایت کریں جس میں کذب کا احتمال باقی نہ رہیں۔ اچھا، اب کتنے لوگ روایت کریں، اس میں علماء مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، علماء کے مابین اختلاف ہیں۔ اقل ما قیل 5، بعض علماء 4 بھی کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 5، بعض علماء کہتے ہیں 70 افراد روایت کریں، 70 افراد نقل کریں، مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ خبر آحاد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور کس کو کہتے ہیں؟ 3 روات ہوں، 3، اچھا، مطلب یہ اگر 3 سے زیادہ ہو تو پھر وہ مشہور نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، پھر کیا چیز ہے؟ وہ متواتر ہے۔ تو اس تعریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 4 ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی یا نہیں مولانا؟ یہ باتیں سمجھ شریف میں آ رہی ہیں؟ اچھا، آگے پھر امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ فِي الْأَصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ، ہاں، وہ آخری شخص جو ہے جس سے یہ بات نقل کر رہے ہیں وہ یا تو مشاہدے پہ یہ بات کر رہا ہو، یعنی قائل کو اس نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو، یا سماع پہ اس سے کوئی بات سنی ہو۔ مثلا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہ ہم لاگو کرتے ہیں، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو دیکھا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی ہو، نہ یہ کہ اجتہاداً یہ بات کر رہا ہو، سمجھ آئی؟ اجتہاداً نہیں ہو۔ آگے پھر والآحاد هو الذي يوجب العمل، آحاد وہ ہے جس پر عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن ولا يوجب العلم، جس سے علم قطعی ہمیں نہیں ملتا، علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتا آحاد۔ زبدہ ہے کسی کے پاس؟ آخری زبدہ، آخری اس میں بھی تفاصیل ہیں لیکن آخری، ہاں، اس میں صفحہ نمبر دیکھو، یہ مسئلہ یہاں پہ ذکر ہے۔ ہاں، صفحہ نمبر 91 میں علماء کی 3 اقوال ہیں خبر واحد کے بارے میں، علماء کی 3 اقوال ہیں خبر واحد کے بارے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، کہ خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ لا يفيد العلم مطلقاً، لا يفيد العلم یعنی علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ علم ظنی کا فائدہ دیتا مطلقاً، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے، جمہور اصولیین کا یہی مسلک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، مطلقاً علم یقینی، علم قطعی کا۔ یہ قول امام احمد سے مروی ہیں اور اہل الظاہر کا قول ہے، داؤد بن علی الظاہری اور ابن حزم کا یہ قول ہے۔ تیسرا قول راجح ہے، دیکھیں
خبر واحد جو ہے یہ بذات خود تو علمی ظنی کا فائدہ دیتا، علمی قطعی کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن جب خارجی قرائن اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر یہ علمی قطعی کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ قول راجح ہے انشاءاللہ۔ یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، اسی طرح ابن حجر کا ہے، اسی طرح امام الحرمین جوینی کا ہے، غزالی کا، آمدی، ابن الحاجب کا، تاج الدین السبکی کا، تقی الدین کا یہ قول نہیں ہے، تاج الدین کا یہ قول ہے، بیٹے کا، تاج الدین السبکی بیٹے کا۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ خبر واحد یہ اس پر عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن علمی ظنی کا فائدہ دیتا ہے یہ، الا اذا احتفت به القرائن، قرائن آئے تو پھر یہ علمی قطعی کا فائدہ دیتا، وہ الا ظن کا فائدہ دیتا۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ فالمسند، آحاد کی دو قسمیں ہیں، آحاد کی دو قسم۔ اچھا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ دیکھیں ایک متواتر اور یہ جو آحاد کی تقسیم ہے یہ بات سمجھ آ گئی؟ اشکالات تو اس میں نہیں ہے، اکثر اشکالات اس میں ہوتے ہیں طلباء کے پاس۔ اللہ اعلم یہ تقسیم کس نے کی، لیکن یہ جو ہیں کیوں وہ اللہ کے بندے جب کہا جائے کہ یہ ظن کا فائدہ دیتا، یہ نہیں کہ رسول اللہ کی بات ظنی ہے، ہم تو ثبوت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، روات کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ رسول اللہ کی، رسول اللہ کی بےزتی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جب ہم کہیں کہ یہ خبر واحد جو ہے حدیث آحاد یہ ظن کا فائدہ دیتا جب محتف بالقرائن نہیں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ہم رسول اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم درمیان میں جو واسطے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان واسطوں کی وجہ سے کبھی رسول اللہ کی بات جو ہے یہ قطعی ہو جاتی ہے، کبھی ظنی ہو جاتی ہے واسطے کی وجہ سے، کبھی کبھی ضعیف بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کذب بھی ہو جاتی ہے، مردود بھی ہو جاتی ہے۔ اب ایک مولوی درس دے رہا تھا اور درس میں کہا کہتے ہیں کہ میرے بھائیو یہ حدیث ضعیف ہیں، من گھڑت روایات ہیں یہ، تو ایک مقتدی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے دیکھو وابیوں کو، رسول اللہ کی حدیث ضعیف اور ان کی باتیں صحیح، سمجھ آئی؟ تو اللہ کے بندے جب کہا جائے یہ حدیث ضعیف ہے، رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ روات ان کے ضعیف ہیں، رسول اللہ کی بات ہم نے کب کی؟ سمجھ آئے؟ اسی طرح جب کہا جائے کہ یہ علم ظنی کا فائدہ دیتا، کب رسول اللہ کی بات ہوئی؟ ان کی مراد کیا ہوتی ہے وہ ان سے پوچھ لو، ان کا کام ہے، ہم نے یہ بات کرنی ہے یہاں پہ۔ اچھا حدیث کو مطلقاً کسی حدیث کو ضعیف کہنا، حدیث ضعیف ہے، کوئی حدیث ضعیف ہو، ضعیف کرنا، حدیث کی قدر کم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں یقیناً نہیں، یقیناً نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا اگلی بات، مسند اور نہیں، متواتر اور آحاد کا بیان جو ہے اللہ اعلم سب سے پہلے کس نے کہا، مجھے نہیں علم اس کا، کس نے کیا؟ یہ مثلا ابن حبان کے زمانے میں بھی یہ اصطلاح موجود تھی، اسی طرح دوسرے علماء نے استعمال کیا یہ متواتر اور آحاد، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی متواتر اور آحاد کو کوئی اصطلاح میں لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اما جو اس سے نہیں، کئی چیزیں ظن ہوتی ہیں لیکن عمل کرنا واجب ہوتا ہے، صبر کرو کئی چیزیں ظنی ہوتی ہیں لیکن عمل اس پہ واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ فلاں جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہے کہ فلاں کا ہی بیٹا ہے یہ، لیکن ظن ہے، یہ ظن ہے یا نہیں ہے مولانا بتاؤ، لیکن یقین ہے نہیں۔ 4 سے زیادہ لوگوں نے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، رہنے دو، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، 1 لاکھ بھی کہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، خاموش ہو جائے اس مسئلے میں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی بات کریں۔ اب سمجھ آ گئی میرے خیال میں۔ کیسے پتا چلا کہ یہ کس کے نطفے سے پیدا ہے یہ بچہ؟
4 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ اس فلاں کے نطفے سے پیدا ہے. جب بات سمجھ نہیں آ رہی خاموش ہو جاؤ. دیکھیں ادھر، یہ شخص جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس فلاں کا بیٹا ہے. ہم مانتے ہیں کہ بیٹا ہے، ہم اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، وراثت میں حصہ بھی دیتے ہیں اس بیٹے کو اس شخص سے، لیکن ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے. یقین اور چیز ہے، واجب العمل ہونا اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں خبر واحد، جب ہم نہیں، شیخ الاسلام سارے علماء کہتے ہیں جب خبر واحد، ابن حجر کا بھی یہی مسلک ہے، خبر واحد جب صحیح ہو، سندن صحیح ہو، واجب العمل ہے. لیکن علم یقینی کے طور پہ واجب العمل ہے یا علم ظنی؟ علم ظنی. یہاں پہ یہ بتاؤ، یہ بیٹا جو ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ یقینی طور پہ ہمیں پتہ ہے، بتاؤ نا. شادی ہو گئی ہے، صبر، شادی ہو گئی ہے، اس کے گھر میں پیدا ہوا، تو گمان ہے، قرائن ہے، وَإِلَّا یقین تو نہیں ہے نا. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یقین اور چیز ہے، واجب العمل. اچھا دیکھیں، میں جب ادھر آتا ہوں یہاں پہ پڑھانے کے لیے، وہاں سے آتا ہوں میں، مجھے یقین ہوتا کہ میں جب جاؤں وہاں پہ طلبہ موجود ہوں گے، یا غالب گمان ہوتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے، لیکن آنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو وجوب العمل اور چیز ہے. دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں سب جو ہیں ہم ظن پہ ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا. بس یہاں پہ خبر واحد اور خبر متواتر میں پھر شک پیدا ہونے لگ جاتا ہے. علمی یقین دیکھیں ادھر 70 بندے، صبر نہیں، تعداد کو تو نہیں، ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ایک کمپنی کے لوگ تو نہیں ہیں، ایک مفکورے کے لوگ تو نہیں ہیں. ایک مفکورے کے لوگ ہوں 10 لاکھ بھی ہوں تو تواتر نہیں ہے، مفکورات مختلف ہوں. ہاں اور نتائج کئی چیزوں سے مختلف ہو سکتے ہیں. یہ بند کرو، 1-2 باتیں کرنی ہے. میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانا ہے، اس کو بند کرو. اچھا، اگلی بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسند اور مرسل. دیکھیں ادھر، مسند اور مرسل. آحاد کی 2 قسمیں ہیں، آحاد کی 2 قسمیں ہیں، مرسل اور مسند. مسند اس کو کہتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. دیکھیں ادھر، مسند اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تمام روات الی مخبر تک تمام روات موجود ہوں، اور مرسل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی راوی موجود نہ ہو. اچھا، ایک ہے مرسل عند الاصولیین، ایک ہے مرسل عند المحدثین. محدثین جب مرسل کہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے ان کی کہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں. اچھا، اما تبع تابعی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے یا تبع تابعی صحابی سے روایت کرے تو اس کو معضل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو 5 اقسام ہیں وہ. اچھا، لیکن اصولیین جو ہیں، اصولیین کے نزدیک مرسل کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. درمیان سے ایک راوی کو حذف کرے، 2 کو، 10 کو، 15، 20، 30 کو، جتنے کو بھی حذف کرے یہ مرسل ہیں، مطلق ارسال ہو. حتیٰ محدثین میں سے بھی تو از علماء کا یہ قول ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، مرسل حدیث جو ہے یہ اصولیین کے نزدیک، اصولیین کہتے ہیں یہ حجت ہے، مرسل حدیث حجت ہیں. اچھا، مرسل حدیث حجت ہیں، اسی طرح خبر واحد حجت ہیں. لیکن محدثین کہتے ہیں کہ مرسل حدیث جو ہے یہ حجت نہیں ہے، مرسل حدیث حجت نہیں ہے. اصلاً دیکھیں، کل میں نے آپ کو بتایا کہ اجماع سکوتی حجت ہیں، قول صحابی آج ہم نے پڑھا حجت ہیں. اسی طرح اصولین دوسری کئی چیزوں کے بارے میں حدیث مرسل جو ہیں یہ حجت ہیں. لیکن بات سمجھو پہلے،
محدثین کیوں کہتے ہیں کہ حدیث مرسل حجت نہیں ہے؟ اصولین کیوں کہتے ہیں کہ حجت ہیں؟ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے دونوں میں، کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں ادھر، محدثین جب حدیث ذکر کرتے ہیں تو اسی وقت دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمل کرنا چاہیے تو یہ صحیح ہے، نہیں چاہیے تو ضعیف ہے، اسی وقت فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی وقت فلٹر کر لیتے ہیں۔ اصولین کا طریقہ یہ نہیں، اصولین کہتے ہیں لے کے آؤ، جمع کرو، حدیث بعد میں بات کریں گے کہ کس پہ عمل کرے اور کس پہ عمل نہ کریں۔ ترجیح بین الادلہ کی طرف جب جائیں، آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ادھر پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو آگے کرو، اس کو پیچھے کرو، مرسل کو سائڈ پہ کرو، اس کو آگے کرو، قول صحابی کو ادھر رکھو، قول رسول کو آگے لے کے آؤ، وغیرہ وغیرہ ترتیبات بعد میں لگاتے ہیں۔ اس لیے میری طرف دیکھیں، یہ ضروری بات ہے، یہ سنیں آپ۔ اس لیے محدثین علماء الحدیث جب کہتے ہیں صحیح حدیث، اس کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں، متصل سندہ بنقل عدل تام الضبط، ہاں غیر معل ولا شاذ، غیر معلل نہیں ہو، نہ شاذ ہو، شاذ ہو معلل ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اصولین یہ نہیں کہتے ہیں، اصولین کہتے ہیں شاذ ہو معلل ہو کوئی بھی ہو صحیح ہے، لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ کیا کرتے پھر؟ ہاں، ترجیح بین الادلہ، ادھر پھر بتاتے ہیں کہ معل ہے اس کو سائڈ پہ رکھو، یہ شاذ ہے اس کو سائڈ پہ رکھو۔ شروع میں نہیں بتاتے ہیں، بعد میں۔ محدثین کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ کیوں یہ فرق انہوں نے رکھا؟ کیونکہ حتیٰ اصولیین جو ہیں ضعیف حدیث کو بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ضعیف ہے چھوڑ دو، یہ جو ہے متروک العمل ہے، نہیں، ضعیف حدیث بھی متروک العمل نہیں کہتے، کہتے یہ بھی لے کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترتیب بین الادلہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن میں پھر نص یعنی قطعی الدلالہ، ما لا يحتمل الا معنى واحدا، ما يحتمل اکثر من معنی، پھر احادیث، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر اجماع صریحی، پھر آگے جا کے آخر میں کچھ بھی نہیں ملے تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ بھی عمل کر لیں گے، حدیث ہے ضعیف ہے۔ سمجھ آئی؟ حدیث ضعیف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ متروک العمل ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ تو یہ جو شروع میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز حجت ہے فلاں نہیں ہے، آپ ایک دم اس کو عمل کو نہیں دیکھو کہ مرسل کیسے حجت ہے۔ ایک جگہ پہ متصل روایت ہو، اس میں کہا جائے کہ یہ کام حرام ہے، مرسل میں کہا جائے کہ یہ کام حلال ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ نہیں اللہ کے بندے، کس نے کہا کہ مان لو؟ پھر کس نے کہا؟ قول صحابی حجت ہے، جس طرح قول رسول حجت ہے اسی طرح قول صحابی بھی حجت ہے۔ نہیں، کیسے حجت ہے؟ رسول اللہ کہے کہ یہ کام نہ کرو، صحابی کہے کہ یہ کام کرو، تو ہم کیسے صحابی کی بات مان لیں؟ اللہ کے بندے، کب ہم نے کہا کہ صحابی کی بات مانو؟ یہ تو ترجیح بین الادلہ، ترتیب بین الادلہ، اس میں ہم یہ بات سمجھائیں گے آپ کو۔ اب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یمکن العمل بھی، مطلب حجت کا یہ نہیں ہے کہ یجب العمل بھی، نقداً ابھی عمل کرو، نہیں، کئی اور دلائل کو بھی دیکھ کے بات کریں گے، فیصلہ بعد میں کریں گے۔ حجیت کا مطلب یہ ہے کہ یمکن العمل بھی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔ آخری بات جو آپ کو بتانا چاہتا تھا میں، وہ یہ، محدثین جب کہتے ہیں کہ محدثین جب حدیث کی تعریف ذکر کرتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث نہیں، وہ تو صحیح، حدیث مطلقاً حدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، 5 چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، لیکن اصولیین جب ذکر کرتے ہیں تو ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، وصف خلقی اور وصف خلقی کو ذکر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محدثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام چیزوں کو نقل کرتے ہیں۔ محدث کا کام ہے نقل کرنا، محدث کا کام ہے تحمل اور ادا، تحمل اور ادا، اور تحمل والوں کے صفات اور ادا کرنے والوں کے صفات، اشخاص، اوصاف یہ پہچاننا بس۔ اصولی کا کام کیا ہے؟ تحمل اور ادا نہیں،
تحمل اور ادا محدث نے کر کے دینا. اصولی کا کام ہے اس تحمل شدہ احادیث اور ادا شدہ احادیث کو دیکھ کے اس سے قواعد نکالنا. آگے پھر فقیہ کا کام کیا ہے؟ تحمل ادا قواعد بنانا نہیں، فقیہ کا کام ہے قواعد کو اٹھا کے ان احادیث پہ لاگو کر کے مسائل نکالنا. سمجھ آئی؟ ہاں. اب جو ہے یہاں پہ اصولی جب کہتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے قواعد نکالے جاتے ہیں. اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقیہ سے ہم کون سے قواعد نکالیں جس کا تعلق لوگوں کے اعمال ظاہریہ کے ساتھ ہو، وہ قواعد کون سے نکالیں ہم؟ یا اوصاف خلقیہ یا اوصاف خلقیہ، خلقیہ اور خلقیہ دونوں؟ کچھ بھی نہیں. تو لہذا اس لیے علماء یہ ذکر نہیں کرتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، حدیث، صحیح حدیث کی تعریف میں ہم نے کہا کہ محدثین شاذ اور غیر معلل ہو، شاذ نہیں اور معلل نہیں ہو، یہ ذکر کرتے ہیں. اصولی ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں ذکر کرتے؟ کیونکہ بعد میں پھر ترجیح بین الادلہ میں ذکر کرتے اور ترتیب بین الادلہ میں. سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت